نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور ابھی آج سے ہم انشاءاللہ نماز کی جو کیفیت ہے، نماز میں کیا کیا کرتا ہے انسان کام، کیا ترتیب ہے، یہ سارا ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ویسے تو چونکہ فقہی مسائل کو سمجھنے کے لیے میں یہ چاہ رہی تھی کہ اب آج سے کچھ لیسنز، اگلے کچھ لیسنز میں پوری نماز کو آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے میں بتاؤں گی۔ تو آج کے جو سبق ہے اس میں ہم نماز کا آغاز نیت کے ساتھ اور پھر رکوع سے پہلے تک کے سارے مسائل ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نماز کے بارے میں ہم بہت سے مسائل ابھی تک ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ نماز کا حکم کب ہوا، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے لیے پاکیزگی کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ کچھ اور بھی نماز کے مسائل، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے رفع الیدین کا مسئلہ پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ۔ تو اب آج ہے وہ برابر نماز ترتیب کے ساتھ ہم نماز کے کچھ مسائل سمجھیں گے انشاءاللہ آج سے، اور ایک دو لیسن یا 3-4 لیسن شاید اسی مسئلے پر چلیں گے کہ پوری نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ہم اس کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو نماز سے پہلے تو جیسے کہ ہم نے ابھی تک جان لیا ہے کہ نماز سے پہلے نماز کے اوقات کا خیال رکھنا ہے، پھر نماز کے لیے وضو اور پاکیزگی، جگہ وضو کرنا شرط ہے، پھر پاکیزگی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، پھر انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، پھر انسان کا جو سطر ہے مرد و عورت کا، وہ پورا سطر کور کر کے جتنا ہمیں کور کرنا ہے، جیسے مرد کے سطر بھی ہم نے سمجھ لیا، ہم نے عورت کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ عورت کا پوری طرح سے سر سے پیر تک ہی اس کا سطر ہوتا ہے، صرف چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ سب کچھ کور ہونا چاہیے نماز میں۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک۔ تو ہم آج کا جو سبق ہے وہ نماز میں نیت کا بیان۔ تو نماز میں نیت سے نماز شروع ہوتی ہے، قبلہ رخ ہو کر ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ فرض نمازوں میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اور نفلی نمازوں میں انسان اگر سفر میں ہے، کسی سواری پر ہے، تو اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نیت کر لیتا ہے تو پھر سواری اگر اپنے ڈائریکشن قبلے سے ہٹ بھی جاتا ہے تب بھی نفلی نماز میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نماز کی نیت کا مسائل، نیت کی ہمیں حکم ہے، ہر نیک عمل، ہر دنیا میں بھی دیکھیں، ہم اگر کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی بڑا کام ہے، تو ہمارا ایک ارادہ، ایک نیت ہوتی ہے کہ میں اس وقت یہ کام کرنے لگی ہوں یا یہ کام کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نیت جو ہے اسی طرح ہم دین کے کسی بھی عبادت میں ہمیں نیت میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے؟ ایک تو اخلاص نیت، یعنی کہ انسان اب کوئی عبادت کرنے لگا ہے تو پھر اس کو یہ احساس، دل میں ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ کام اب شروع کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ایک تو پہلی بات ہونی چاہیے تمام عبادات کے عمل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے یا کسی قسم کی بھی اگر انسان دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ تو نیت، اس کے لیے دلیل جو دی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی میں یہ حدیث ہم نے نمبر 1 حدیث دی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ نیت میں دوسری چیز، نماز کی نیت میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب ہم نماز شروع کر رہے ہوں تو ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میں کیا میں فرض نماز ہے یہ، یا نفل نماز ہے، یا یہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی ہے۔ یہ ساری باتیں دل میں انسان کے ہوتی ہے کہ انسان دل میں ہونی چاہیے نماز کے لیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت جو نیت میری ہے وہ یہ نماز پڑھنے کی ہے۔ لیکن آواز سے جو ہم بول کر نماز کے لیے نیت کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔
مگر نیت کے اخلاص کے لیے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ بس تحقیق کہا جائے گا کہ تیری نیت، یعنی کہ تیری نیت جو تھی وہ دنیا میں پوری ہو گئی، تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یعنی تو نے جو کام کیا، جس نیت سے کیا، اس کا بدلہ اور اجر تو تمہیں دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تم کو بہادر کہہ دیا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا، اللہ کے حضور پیش ہو کر پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دیکھیں، دین کا علم سیکھنا سکھانا بہت ہی عظیم کام ہے، لیکن وہ بھی اگر انسان کی نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے، تو پھر اس کا بھی آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز سے پہلے انسان تھوڑی دیر اپنے آپ کو ذہنی طور پر حاضر کرے نماز سے پہلے، اور اپنے دل میں سکون سے یہ سوچے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، مجھے نیک آدمی سمجھے، اس طرح کی کوئی بھی انسان کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ نیت ہو جانے کے بعد اگلا عمل جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں بھی ہم جو ہے پچھلے سبق میں رفع الیدین کے ساتھ ہم نے یہ سارے مسائل پڑھ لیے تھے، لیکن اس میں ایک حدیث میں پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 738 جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اچھا، اب رفع الیدین جو پہلی جو تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہے، اس سے وہ اصل میں اس سے نماز انسان کی شروع ہوتی ہے، اور اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی نماز کے جو اعمال ہیں، اس کے علاوہ باقی حرکات، سکنات، ادھر چلنا پھرنا، باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں پھر اب انسان پر حرام ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ہاتھ اٹھانے کے لیے انگلیوں کو کھلا رکھا جاتا ہے، اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ نہ ہونا، ایک نارمل طریقے سے ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور انسان کو کندھوں تک بھی اٹھا سکتا ہے اور کانوں تک بھی، یہ دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل کندھوں تک تھا، جو کہ ابو داؤد کی جو بخاری کی حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کانوں تک بھی ہاتھ بلند کر دیتے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 391 صحیح مسلم کی۔ اچھا، کچھ لوگ کانوں کو چھوتے ہیں رفع الیدین کرنے کے لیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ تھوڑے سے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ہاتھوں کو کندھے تک یا تو کھلی ہتھیلیوں کو کرتا ہے، اور وہ ہاتھ نہ تو کوہنیاں بازوؤں سے اپنے بازو سے جڑی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا جسم سے الگ ہونے چاہیے کوہنیاں، اور پھر وہ اپنے کھلے ہاتھ ہتھیلیوں کو یا کاندھوں تک اٹھائے یا پھر کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ دے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دعائے استفتاح ہے، لیکن یہ جو قیام، اس ساری چیز کو اب جو ہے ہم انسان کھڑے ہو کر پڑھنا، اس کے لیے باقی اب نماز شروع ہوتی ہے انسان کی، تو نماز میں قیام کھڑے ہو کے جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔
اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1117۔ تو گویا کہ قیام جو ہے، قیام کا لفظ ہی اصل میں کھڑے ہونے کا ہے، تو انسان جو ہے فرض نماز میں ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو انسان کھڑے ہو کر ہی پڑھے۔ سستی سے یا انسان تھکا ہوا ہے تو کہے میں بیٹھ کے پڑھ لوں، یہ فرض نماز میں انسان ایسا نہ کرے۔ لیکن اگر نفلی نماز ہے تو انسان کے پاس تھوڑی گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اور لیکن اگر انسان بیمار ہے، استطاعت نہیں ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا، تو پھر بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بیٹھنے کی بھی جیسے کہ انسان اتنا ہی بیمار ہے کہ اگر وہ بالکل بیڈ پر لیٹا ہوا ہے تب بھی نماز ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہے، کیونکہ نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے انسان کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی سے پہلے آپ کافی بیمار ہوئے، یہ مرض الموت تھا آپ کا، تو اس میں آپ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھتے، تو اس وقت آپ بیٹھ کر پڑھے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ سے احادیث ملتی ہے جب اپنی زندگی میں ایک آدھ بار زخمی ہوئے یا کسی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، مجبوری میں انسان بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نمازیں ادا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت آدھا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث، اور اسے حافظ ابو بصیر نے اسے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نصف سے مطلب دیکھیں یہ کیا مطلب ہے کہ آدھا، یہ جب انسان ایک صحت مند انسان ہے اور اپنی نفلی نماز اور سنت فرض تو اسے بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ اپنی نفلی نماز یا سنتوں کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہی کھڑے ہو کر نفلوں کو بھی پڑھے گا تو اس کو اجر و ثواب پورا ملے گا۔ استطاعت کے باوجود فرض نماز انسان بیٹھ کر پڑھنا پسند کرتا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلیں بعض اوقات لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تو آپ نے کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، یا کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ اگر 30 یا 40 آیت باقی ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی آپ بیٹھ کر لمبی قرات کرتے، پھر 30 یا 40 آیت جب باقی رہ جاتی اس وقت کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے تلاوت فرماتے تھے اور پھر رکوع میں جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اگر انسان بڑی عمر ہے، تھک جاتا ہے، بیمار ہے، تو اگر وہ اس طرح کا طریقہ استعمال کر سکتا ہے کہ کچھ وقت کھڑے ہو کے پڑھ لے، کم از کم کھڑے ہونے کا اجر و ثواب کما لے، اور باقی زیادہ حصہ جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے، تو یہ بھی جائز ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، صرف سستی ہے اس کے اندر، یا پھر واقعی اس کے پاس کوئی شرعی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اچھا، اب قیام کے لیے نیت کر لی انسان نے، نیت کے بعد جو ہے دعائے استفتاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائے استفتاح سے پہلے انسان اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 688۔ اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن موسى بن عمير عن بري وقيس بن سليم العنبري قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله۔ اس حدیث میں صرف یہ ہے، میں اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گی لیکن میں نیچے کی حدیث بھی پڑھ لوں ساتھ میں۔ قلت لأنظرن إلى الصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذت
بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعد. اچھا، یہ حدیث جو ہے وہ علقمہ بن وائل کی ہے، یہ دوسری والی. اچھا، علقمہ بن وائل نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ وہ آپ کے کانوں کے برابر ہو گئے. پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ اور ان کی کلائی اور نچلے بازو پر رکھ دیا. یہ نسائی کی حدیث ہے. اچھا دیکھیں، یہ یہاں اس تصویر سے واضح ہوتا ہے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کے اوپر ہے، اور اس طرح سے کہ دیکھیں یہ جو ہے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر ہے. پھر یہاں جو ہے کلائی ہے وہ بھی ہاتھ انگلیوں سے کور ہو گئی ہے، الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اور بازو کا جو تھوڑا حصہ ہے کلائی کے بعد کا اس تک انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں ہاتھ رکھنا ہے. الٹے ہاتھ نیچا ہے الٹا ہاتھ، اور اوپر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اس طرح سے ہاتھ باندھنا ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے. ہاتھوں کو سینے پر رکھنے کے کئی احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں. کچھ لوگ ناف تک رکھتے ہیں یا ناف سے اوپر رکھتے ہیں، تو اس کے کوئی صحیح مضبوط دلائل نہیں ہے. زیادہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اور اس طرح سے باندھے جو یہاں ہے. دیکھیں الٹا ہاتھ نیچے ہے، سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو کور کر کے اس کی کلائی کو کور کر کے یہاں بازو تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے قیام میں انسان کو ہاتھ باندھنے ہیں. اس حدیث کو پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، باب نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يدع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قال اسماعیل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنبی نے بیان کیا، امام مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچاتے تھے. اچھا، تو اب اس حدیث میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ اس میں صحیح ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھنے کا تو بیان تھا، مگر چونکہ میں نے اوپر وضاحت کر دی ہے نماز میں خشوع کا بیان. دیکھیں نماز میں جس حد تک خشوع ہوگا، اور خشوع جو ہے انسان پوری توجہ کے ساتھ دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے یہ احساس کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور انسان کا پورا دھیان کوشش سے پوری محنت سے اپنا دھیان انسان کا نماز میں رکھنا، اس کو خشوع کہتے ہیں. تو خشوع کے بارے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں پہلے. باب الخشوع فی الصلاۃ، باب نماز میں خشوع کا بیان. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لأراکم وراء ظہری. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے رضی رحم اللہ نے، اور
انہوں نے ابو زناد سے بیان کیا، انہوں نے عارج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ نماز میں پوری طرح سے خشوع سے، دھیان سے نماز پڑھنا ہے، اللہ کی طرف دھیان کر کے، اور انسان ادھر ادھر بے وقت بلا وجہ کی حرکتیں نہ کرے کہ اور نہ زیادہ ہلنا جلنا نہیں ہے، انسان کو اپنے کپڑے بار بار صحیح ٹھیک نہیں کرنا، اور ایک اچھی طرح سے ایک مضبوط پوزیشن میں انسان کھڑا ہے پورے دھیان سے اللہ کے آگے، اور جس انداز میں کھڑا ہونا اس انداز میں وہ کھڑا ہے، تو یہ اس طرح سے انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ تم خشوع کے ساتھ رکوع اور کرو اور قیام کرو۔ اچھا، اب اگلی حدیث ہے، حدثنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی رفع بصرہ الی السماء فنزلت الذین هم فی صلاتهم خاشعون فتعتع رأسہ۔ یہ بحیقی کی حدیث ہے۔ یہ میں نے بحیقی کی حدیث اس لیے بیان کی کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ خشوع کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، خشوع کا حصہ ہے یہ کہ نماز میں انسان کی نظریں کہاں ہونی چاہیے۔ تو پہلے شروع کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز میں دعائیہ کلمہ آتا تھا، اللہ سے کوئی دعا جس میں مانگی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 کا ٹکڑا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو نیچے کی طرف کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، یعنی کہ سجدے کی طرف، سجدے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر انسان کی آنکھوں کا ہونا چاہیے، انسان کو نہ آنکھوں کو بند کرنا چاہیے، نہ آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا چاہیے، بلکہ انسان کو سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر جو ہے یہ منع فرمایا گیا ہے کہ انسان آسمان کی طرف آنکھیں اپنی نظر نہ اٹھائے نماز کے دوران۔ تو اب دیکھیں دوسری حدیث بھی اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث 751 ہے، باب الالتفات فی الصلاۃ۔ التفات کا مطلب ہوتا ہے انسان صرف اپنے جیسے تھوڑا سا سر کو ادھر سے ادھر گھمائے، اپنے نظروں کو ادھر ادھر گھمائے، اس کو التفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باب نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو اب حدیث ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سلیم عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال هو اخلاص یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو داود، ہم سے ابو الاحوص سلام بن سلیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اشعث بن سلیم نے بیان کیا اپنے والد کے واسطے سے، انہوں نے مسروق بن اجدع سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز میں ڈالتا ہے۔ دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان خاص طور سے ہماری نماز میں ہمارا دھیان بٹانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، اور بندے کو بار بار اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو التفات جو ہے یہ یعنی کہ بغیر گردن یا سینہ موڑے ادھر ادھر جھانکنا نماز میں یہ سخت منع ہے،
اور دوسری احادیث سے دیکھیں یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ نماز میں جس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان کیے ہوئے ہوتا ہے، اپنی نظروں کو بھی سجدے کی طرف رکھ کے پوری اخلاص سے خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ ادھر ادھر نظریں پھیرنے لگتا ہے یا اس کا دھیان بھٹکنے لگتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ البزار عن جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی نماز کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کو اس کے لیے پوری طرح سے شروع سے جب سے وضو کرے اپنا دھیان جب انسان اللہ کی طرف کر لیتا ہے، وضو کر کے دعا کرتا ہے، پھر نماز کی جگہ کا تعین کرتا ہے، پھر خشوع کے ساتھ جو ہے وہ اب تک کہ اگر سارے مراحل اس نے بڑے دھیان سے کیے ہوں گے تو اس کی نماز میں آسانی ہوگی کہ اس کا دھیان بھی اللہ کی طرف رہے گا۔ حدیث ہے باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ۔ تو اب کون سی چیزیں جائز ہیں، یعنی کہ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے تو منع ہے، یہ ثابت ہو گیا، لیکن کیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی نظروں سے امام کو دیکھ سکتا ہے اگر وہ مقتدی ہے؟ تو اس کے بارے میں یہاں امام بخاری مسئلہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ نماز میں امام کی طرف دیکھنا کیسا ہے۔ تو اس میں وقالت عائشہ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ الکسوف فرأیت جہنم یحتم بعضها بعضا حین رأیتمونی تأخرت۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے نماز میں فرمایا میں نے جہنم دیکھی، اس کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا تھا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ دیکھا تو میں نماز میں پیچھے سے رک گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کے متاثر ہوئے اور ایک دم سے آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نماز پڑھوا رہے تھے، اس وقت آپ امامت کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیچھے ہٹتے ہوئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میری طرف کیوں نظر تھی تمہاری، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا ہوں۔ تو اب حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عامش عن عمارة ابن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظہر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحیته۔ اچھا، تو یہ اوپر جو باب ہم نے پڑھا اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انسان امام کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور دوسری حدیث ہم نے یہاں امام بخاری جو لائے ہیں اس میں بھی امام کی طرف دیکھنے کی بات ہے۔ ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عامش نے عمارہ بن عمیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن مخبرہ ابو معمر سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارد رضی اللہ عنہ صحابی سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرات کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ہم نے عرض کی آپ لوگوں کو یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے، آپ لوگ کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ تو یہاں پر چونکہ صحابہ کرام نے بتایا، حالانکہ وہ مقتدی تھے، وہ پیچھے نماز پڑھے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ہلنے کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، مطلب چونکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ہلنے سے یہ اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں مگر کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی جب انسان اس دعائے استفتاح پڑھتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کے بعد جب انسان ہاتھ باندھ لیتا ہے تو دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے، جو کہ بسم اللہ بھی پڑھنے سے پہلے اور اعوذ باللہ من تعوذ سے بھی پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے تھے، تو یہ صحابہ کرام نے، چونکہ آپ خاموشی سے وہ دعا پڑھتے تھے، دعا استفتاح انسان چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے یہ اندازہ لگایا صحابہ کرام نے، اور پھر ہمیں حدیث بھی ابھی ملے گی آگے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، تو آپ نے وہ دعائیں بتائی تھی جو اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ مسائل ہم ثابت کر رہے ہیں کہ انسان کو یہ تو منع ہے کہ انسان نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھے، نماز میں انسان اپنی آنکھیں ادھر ادھر نہ پھرائے، نماز میں انسان اپنی آنکھیں صرف سجدہ کی طرف رکھے، سجدے کی جگہ کی طرف رکھے، نہ آنکھوں کو بند بھی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر کیا چیزیں جو کہ اجازت ہے کہ انسان امام کو ایک مقتدی امام کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں امام بعض اوقات مقتدی کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھ لے کہ امام اس وقت کس حالت میں ہے، تو یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ثابت ہوا کہ یا تو مقتدی ہے تو وہ نماز امام کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور جب امام کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے تو مقتدی ہو یا مفرد اکیلا انسان پڑھ رہا ہے، وہ سب کیا ہے صرف سجدے کی جگہ پر دیکھے نماز کے دوران، اور ادھر ادھر نہ جھانکے، تو یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ اچھا، اگلے یہ ہے کہ نماز میں اب نظروں کا پتہ چل گیا کہ ہماری نظریں جو ہے وہ مصلی کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب دوسری شرط یہ کہ نماز میں انسان کو اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے ابھی تک یہ پڑھ لیا کہ نماز میں انسان کے اندر خشوع ہو، انسان کی نظریں اپنی سجدے کی جگہ پر ہو، اور انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، مگر وقت مقتدی امام کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اب نماز میں اطمینان، یہ دوسری بات ہے۔ تو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرجع فصلی كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ارجع فصلی فإنک لم تصلی ثلاثا، 3 بار، فقال والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، فقال اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن ثم ارکع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في الصلاة كلها۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبداللہ عمری سے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے باپ ابو سعید مقبری سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا واپس جا اور پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پھر پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کو ایسا کر رہے تھے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس شخص کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، وہ جلدی رکوع میں گیا، فوراً سے اٹھ گیا، پھر سجدے میں گیا تو جیسے بس سر کو زمین پر ٹکایا بھی نہیں تھا پوری طرح، پھر اٹھ گیا،
تو اس طرح سے اس نے اطمینان نہیں تھا، اس کے رکوع سجود میں بہت جلدی وہ اپنے ان ارکان کو بہت ہی زیادہ جلدی سے کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے 3 بار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے رہے اور وہ دوبارہ جا کے پڑھتا، پھر اسی طرح پڑھتا۔ پھر اس شخص نے کہا، آخری شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھی طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تم کو، لیکن یہ دوسرے بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ ہے کہ انسان تلاوت دوسری آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے انسان کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، نماز کی ہر رکعت میں۔ لیکن چونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس کو سکون سے نماز پڑھنا سکھانا ہے، تو اسی پر زیادہ زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آسانی کے ساتھ جتنا تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر لے، تو یعنی کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ بھی انسان پڑھ لے تو وہ پڑھ سکتا ہے، چاہے زیادہ تلاوت کرے، زیادہ کم کرے، چاہے قرآن کے کسی بھی حصے سے تلاوت کر لے۔ اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کے پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر، پھر پورے اطمینان کے ساتھ پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ تو گویا کہ جب ہم دیکھیں یہ ساری جگہوں پہ تسبیحات پڑھتے ہیں نا، ہم رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں، تو پھر تسبیح کو دہرانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کم از کم 3 بار سکون سے پڑھیں جب تک ہم رکوع میں ہیں، پھر ہم اٹھے تو اٹھنے کی دعائیں پڑھیں، پھر ہم سجدے میں بھی اگر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کو سکون سے ہم کم از کم 3 بار پڑھیں، مگر زیادہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا پڑھیں انسان کہ کچھ اس انسان نے جس سجدہ کیا یا رکوع کیا تو اس کو پوری طرح سے یہ اس کام میں پوری طرح سے اپنا دھیان کر کے کرے، اور جب رکوع میں جائے تو پوری طرح سے جیسے رکوع کے مسائل ہم آگے پڑھیں گے، کس طرح سے رکوع میں کس حد تک جھکنا ہے، کیسے جھکنا ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن رکوع میں جب جھکے تو پوری طرح سے اپنا جھک کر نماز جو اس پوزیشن میں، اس حالت میں اپنے آپ کو اتنی دیر رکھے کہ کم از کم اس کا حق ادا کر لے، پھر اس سے اٹھے تو سیدھی طرح سے اٹھ جائے اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے، تو سجدے کی پوری جو پوزیشن ہے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، تو اس حالت میں پوری طرح سے اپنی کچھ اتنا وقت گزارے کہ اس سجدے کا حق ادا ہو سکے، تو اس طرح سے نماز پڑھے۔ تو نماز میں ہم نے یہاں پر ہمارا مقصد اس حدیث کا یہ ہے لانے کا کہ نماز میں ایک تو خشوع اور اطمینان، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جیسے اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے تب بھی انسان بھاگتے ہوئے نماز کے لیے نہ آئے، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا آئے، کیونکہ یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ عجلت کے ساتھ انسان بھاگ کر، اب گھر میں بھی ہیں کسی کام میں الجھے ہوئے، اب نماز کو بہت کم رہ گیا وقت، تو ہم بھاگتے بھاگتے آئے اور جلدی سے بس بغیر کچھ سوچے سمجھے نماز شروع کر دی، تو وہ پھر نماز کی وہ بات نہیں رہتی، وہ سکون اور خشوع نہیں رہتا، وہ اطمینان نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آئے تو پہلے سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، پوری تیاری کے ساتھ ذہن اس طرف حاضر کر کے آئے انسان، تو پھر نماز بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اب کیا انسان بالکل ہی نماز میں ذرا سا بھی ادھر ادھر نظر نہیں ڈال سکتا یا کچھ بھی ہاتھ پیر نہیں لا سکتا؟ تو اس کے لیے دیکھیں احادیث موجود ہے کہ باب هل يلتفت امر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبلة، باب اگر نمازی پر کوئی حادثہ یا نمازی کوئی بری چیز دیکھے یا قبلہ کی دیوار پر تھوک دیکھے تو اتلافات میں کوئی قباحت نہیں۔ اب کوئی اچانک حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی
کوئی بچہ چھوٹا بچہ گھر میں ہے، اس نے کوئی ایسی بات کر لی، یا انسان کے چولہے پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے وہ اچانک سے اسے لگا کہ کوئی چیز آگ لگ گئی، یا کچھ بھی کوئی بھی حادثے کا احساس ہو انسان کو، تو ان حالات میں انسان اپنی نماز سے اگر تھوڑی سی حرکت کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر بچہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کو ماں اکثر اپنے مصلی کے پاس بٹھا لیتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے تو ماں اس کو اٹھا بھی سکتی ہے، اتنی حرکت کر سکتی ہے، اٹھا لیتی ہے، پھر سجدے میں جاتے وقت اس کو زمین پہ رکھ دیتی ہے۔ تو یہ جو ضروری ایسی قسم کی حرکت جس سے انسان کی نماز بہتر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے تب بھی انسان کہے نہیں مجھے نہیں ہلنا، تو پھر اس کا خشوع تو نہیں رہتا، اس کا دھیان پھر اسی طرف ہو جاتا ہے۔ تو انسان کوئی ایسی حرکت جس کے کرنے سے انسان کی باقی نماز اچھی ہو جائے گی، تو وہ انسان کر کے اس سے فارغ ہو جائے، پھر نماز کرے تاکہ نماز میں وہی خشوع قائم کر سکے۔ تو اتنی حد تک حرکت کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی حرکت ہے جس سے انسان کی نماز اچھی ہو جائے گی، بعد میں اس کا دھیان پوری طرح اس کے لیے آسان ہوگا کہ انسان پورے دھیان سے نماز پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے خشوع کے مسائل تھے۔ اب تکبیر تحریمہ، اس کے بعد دیکھیں اب ہم نے ابھی تک کیا جانا، انسان نے نیت کی، نماز کی، مصلی پر قبلہ رخ ہوا، نماز کی جگہ پر آیا، قبلہ رخ ہوا، اور نیت دل میں اس نے نیت کی اور اپنے آپ کو پوری طرح ذہنی طور پر تیار کیا، اور اس کے اپنے جب نماز میں اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اب مجھے جب نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد مجھے اپنی نگاہیں کہاں رکھنی ہے، مجھے کس حد تک ہلنا جلنا اجازت ہے۔ اب جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، یہ ہم اس حدیث میں سیکھیں گے۔ باب ما یقرأ بعد التکبیر، باب اس بارے میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت ين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنيت فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اچھا، تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد نے ابن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو زرع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابو زرع نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ دعا کا ترجمہ ہے جو ہمیں دعا استفتاح، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جب انسان اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو لے۔ تو دیکھیں یہ جو دعا ہے یہ صحیح بخاری کی ہے، ظاہری بات ہے کہ صحیح ترین حدیث ہے۔ تو یہ دعا جو ہے سب سے زیادہ جو دلیل ہے وہ اس دعا کے بارے میں، یہ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں لوگ اور پڑھی جاتی ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو نیچے بتاتی ہوں، لیکن اس دعا کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر
اس دعا میں ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو کے درمیان اور اتنی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے. تو گویا انسان گناہوں کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آئے، ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ذہن میں بھی گناہوں کے خیال نہ بھٹکے. پھر اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے. تو میل کچیل سے جب صابن سے انسان کپڑے کو دھو لیتا ہے تو وہ دوبارہ سے سفید ہو جاتا ہے. پھر میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کے پر علماء نے کچھ بات کی ہے کہ چونکہ گناہ جو ہے اس میں حرارت ہوتی ہے، گناہ انسان کے اندر ایک بے چینی اور حرارت اور گرمی پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ انسان جب اللہ کے نیک کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے دل کو. ٹھیک ہے، تو گناہ کو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے پاک کر دے ہمیں کہ ہمارے اندر پھر سے ٹھنڈک آ جائے، وہ گناہوں کی گرمی سے ہمارا دل پاک ہو جائے. اس لیے برف اور اولے کا ذکر ہے کہ پانی، برف اور اولے سے جس طرح سے ہمارے گناہوں کو اللہ اگر دھوئے گا تو گویا کہ ہمارے اندر اتنا اطمینان ہو، ہم اتنے ہمارا خیال اتنا نیک کاموں کی طرف ہو کہ ہم پر جب انسان دیکھے گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے. اللہ سے جتنا قریب انسان ہوتا ہے اس کے دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے، چاہے اس کی بظاہر حالات کچھ بھی ہیں زندگی میں، ظاہر اپ ڈاؤن جو بھی ہو، لیکن انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے جب وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس اطمینان میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے دل میں. تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے اتنا دور کر دے، ہمارا دل گناہوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ ہمارا دل میں ایک ٹھنڈک ہو، نیکی کی، اللہ سے قربت کی ٹھنڈک ہو اور اطمینان ہو، ہمارے اندر سکون ہو. یہ جو ہے صحیح ترین دعا ہے. تو انسان کسی کو یاد نہ بھی ہو تو اس دعا کو یاد کر لے، کیونکہ ایک اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی حدیث کی سند جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ یہ جو ابھی صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اگر اس دعا کو یاد کر لے تو یہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. لیکن اگر یہ دعا ابھی اس وقت یاد نہیں ہے فوری طور پر تو انسان یہ بھی پڑھتا رہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے یہ ہے: اللہ تو پاک ہے، تیرے پاکیزگی میں بیان کرتی ہوں تیری تعریف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند ہے، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو سبحانک اللہم، تو یہ ہم اللہ کی پاکیز بیان کرتے ہیں. وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، تو ہم حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور تیری ذات بڑی، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، اور تیری ذات بڑی بزرگی والی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اب دعا استفتاح کے بعد جو ہے انسان اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم عام طور پر اتنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اتنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے تعوذ جو ہے، اس کو تعوذ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنا. تو یہ تھوڑا سا بڑا ہے، مختلف ہے. یہ عام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم قرآن کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ ترمذی کی حدیث میں ہے. یہ اسی دعا کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے سمیع العلیم کے علاوہ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو اور اس من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کو نفخہ ونفثہ بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی جو السمیع سننے والا ہے، العلیم علم والا ہے، شیطان رجیم کے شر سے، اس کے حمزہ کہتے ہیں انسان کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور نفخہ پھونکتا ہے یہ، اور نفثہ
تو یہ جادو ٹونے کرنے کے لیے انسان جو کسی کو پھونکتا رہتا ہے، تو یہ انسان جو ہے، شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دلوں میں ہمارے کانوں میں پھونکتا رہتا ہے کچھ باتیں، نماز میں ہمیں یاد دلاتا ہے یہ یاد کرو وہ یاد کرو، اور ہماری نماز سے چراتا ہے وہ ہمارے اجر و ثواب کو۔ تو یہ ساری انسان اس سے پناہ مانگ کے پھر نماز شروع کرتا ہے۔ تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انسان جو ہے وہ نماز سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہوتی ہے جو کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلاۃ کلہا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ باب امام اور مقتدی کے لیے قرات کا واجب ہونا حضر اور سفر ہر حالت میں، سری اور جہری ہر نماز میں۔ تو یہ جو ہے دیکھیں، انسان جب اکیلا پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، جب تعوذ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ لیکن جب امام کے ساتھ مقتدی ہو کر پڑھتا ہے تو امام کی خاموشی سے جو نماز پڑھتا ہے، جس کو سری نماز کہتے ہیں، اس میں تو انسان سب مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اسے پھر کوئی سورہ پڑھنا ہے۔ لیکن جہری نماز جس میں امام تلاوت کرتا ہے، اس میں بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، مگر اس کے بعد جو امام تلاوت کرتا ہے اس کو غور سے سننا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے اس کو مقتدی اس کو نہیں دہراتا۔ لیکن سورہ فاتحہ امام کے بعد پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے اس حدیث میں، اور یہاں پر قرات سے مطلب سورہ فاتحہ ہی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن محمود بن ربیع عن عبادة بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو دیکھیں لا صلاۃ، ٹھیک ہے، لا صلاۃ یہ جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ، جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ یعنی ہاں پر زبر کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، مکمل نفی، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں لا صلاۃ کا مطلب ہے کہ کوئی صلاۃ نہیں، یعنی صلاۃ قائم نہیں ہوتی، انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اور اس سے علماء، زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں، بلکہ تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، مگر جو باقی اس کے بعد تلاوت جو ہے وہ انسان کہیں سے بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ما تیسرا، جو بھی انسان آسانی سے باقی کی تلاوت کر سکتا ہے وہ کر لے۔ مگر ایک اختلاف ہے کہ جہری نماز میں جب مقتدی ہوتا ہے امام کے پیچھے، چونکہ ایک یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس وجہ سے یہ آیت، اس آیت کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا، کچھ علماء کا یہ اختلاف ہے کہ نہیں، چونکہ ہمیں، اور خاص طور سے حنفی علماء میں، کہ چونکہ امام جو ہے جب جہری نماز میں تلاوت بآواز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر مقتدی، چونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو تم خاموشی سے سنو، تو پھر مقتدی بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، صرف امام کو سنے۔ مگر اس اختلاف جو علماء یہ اس حدیث اوپر والی حدیث میں چونکہ کہا گیا کہ نماز میں ہر حال میں نماز نہیں پوری ہوتی اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس لیے زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان جب مقتدی بن کے پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تو وہ سورہ فاتحہ صرف پڑھے امام کے پیچھے، مگر
جو ہے وہ اپنے دل میں پڑھے اور باقی پھر تلاوت خاموشی سے سنے امام کی تلاوت۔ تو اب اس کے لیے 3 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو امام جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے سورہ فاتحہ کی ہر آیت ادا کرے تاکہ مقتدی پہلے سن لے امام کی تلاوت اور اس کے بعد خود پڑھ لے، وہی آیت پڑھ لے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اتنا کہہ کے امام تھوڑا سا وقفہ لے تو پھر مقتدی بھی پڑھ لے پھر اپنے دل میں، پھر الرحمن الرحیم تو پھر خاموشی، پھر یا پھر بعض امام جو ہے وہ روانی سے پڑھتے ہیں تو پھر امام کے ساتھ ساتھ ہی دل میں مقتدی سورہ فاتحہ تک پڑھتا رہے تو وہ سنے گا بھی اور پڑھے گا بھی، ٹھیک ہے۔ یا پھر امام جب ولدالین کہہ کے انسان تھوڑا سا وقفہ دے تو اس دوران پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، اور یہ زیادہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری نماز میں انسان نہ پڑھے سورہ فاتحہ، صرف امام کو سنے، تو یہ کمزور بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر حال میں، کیونکہ لا صلاۃ یہ عام ہے، کوئی صلاۃ ناقص ہو جاتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی استثناء نہیں رکھا، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ چاہے ہم مقتدی ہوں چاہے ہم مفرد اکیلے پڑھ رہے ہوں، انسان ظہری نماز میں، سری نماز میں، ہر نماز میں، نفلی نماز میں، فرض نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے اس کو پڑھنا۔ اس کے اور بھی دلائل ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اکثر اہل علم، صحابہ کرام اور تابعین کا اسی حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ پر عمل ہے، یعنی لا صلاۃ السلام، فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے۔ اور امام مالک امام عبداللہ بن مبارک شاگرد امام ابو حنیفہ، امام عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، لیکن وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، جبکہ حنفی مسلک میں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ جہری نماز میں مقتدی نہ پڑھے، صرف سنے، تو یہ جو ہے وہ کمزور بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس کے دلیل میں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھے اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو دہرایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اس کو آہستہ پڑھا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں نماز کہہ کر سورہ فاتحہ کا ذکر کیا گیا تھا، کیونکہ یہ پوری لمبی حدیث ہے، پھر اس میں سورہ فاتحہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چونکہ اس وجہ سے لازمی ہے کہ انسان سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ پیاری حدیث ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جب نماز میں بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، تو جو شروع کے جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک جو ہے یہ حصہ میں چونکہ بندہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہو گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کانشیس کے ساتھ یہ مانتا ہے کہ یا اللہ صرف تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر بندہ ایک طرح سے اللہ کی مکمل توحید کا اقرار کرتا ہے، پھر بندہ دعا مانگتا ہے اپنے لیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جب بندہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، دعا ہے بندے کی کہ اللہ تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے، وہ راستہ نہیں جس پر گمراہ لوگ پڑ گئے، یا جو جن پر تیرا غضب ہوا، ایسے لوگوں کے راستے سے مجھے بچا۔
تو چونکہ اس میں بڑی اہم دعا اللہ نے سکھائی ہے، ہدایت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہدایت کے بغیر انسان کی زندگی جانور کی زندگی سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اسے اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے، اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے دین کا صحیح راستہ، جو راستہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا اور رسولوں کے ذریعے بندوں کو سکھایا، پھر اس پر چلنا، اس کے اوپر استقامت کرنا، اور یہاں تک کہ انسان کی موت آئے اور وہ اللہ اس سے راضی ہو اور اس کو جنت مل جائے، یہ سب ہدایت کے معنی ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ، اور اس حدیث میں بھی ہمیں چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نماز اس کو کہتے ہیں، پورے سورہ فاتحہ کو پورا نماز ہی کہہ دیا کہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان اللہ بانٹتا ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اصل روح نماز کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہم ہر بندہ جب پورے کانشس کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب اللہ سے ہر نماز کی ہر آیت میں ہدایت مانگے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ پھر ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نماز میں، اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری یعنی کہ جو آواز کے ساتھ امام پڑھتا ہے اس نماز میں سورہ فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی ہوتی ہے، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو ہے ایک عام حکم ہے کہ قرآن کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو تو سننے والا خاموشی سے سنے اور اس وقت باتیں نہ کرے، خاموش رہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے لیے چونکہ میں نے اوپر دلیل بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو تو تم پڑھو دل میں آہستہ سے، مگر باقی کا قرآن تم غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، تو آمین جو ہے اس کے بارے میں حدیث وائل بن حجر کی رضی اللہ عنہ کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین قال آمین ورفع بها صوتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وللضالین کے بعد آواز کے ساتھ آمین فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی بآواز بلند آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب آمین کی فضیلت، آمین کہنے کی فضیلت، حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال الزہری حدثناہ عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن القاری فامنوا فإن الملائکۃ تؤمن فمن وافق تأمین الملائکۃ غفر له ما قدم من ذنبہ۔ باب جہری نمازوں میں بالجہر آمین کہنے کی فضیلت، یعنی جب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو جہری نماز جو امام بآواز پڑھتا ہے، تو جب امام وللضالین کہے تو آمین کہنے کی فضیلت۔ تو ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، زہری نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا انسان جب مقتدی ہو، یعنی ویسے تو آمین خود بھی پڑھے گا اکیلی نماز میں بھی، لیکن جب مقتدی ہے تو یہ دھیان رکھے کہ اس کی آمین امام کے ساتھ ہو جائے، امام کے آمین کے ساتھ، تاکہ ملائکہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے آمین کو ہے انسان جب امام کے پیچھے بھی پڑھ رہا ہے تو آمین جہری نماز میں بآواز بلند کرے اور کوشش کرے کہ امام کی آمین کے ساتھ ہی پڑھے، تاکہ اس کو ملائکہ کی آمین کے ساتھ اس کا مل جائے اس کی آمین، اور اس کو یہ فضیلت مل جائے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد انسان قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ حدیث ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم اقرأوا
اقرا بما تیسر معک من القرآن، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے بعد قرآن میں سے جو بھی آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے بھی مسائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف جو ہے وہ قرأت فرمائی ہے، کبھی لمبی فرمائی ہے، کبھی مختصر فرمائی ہے۔ عام طور پر فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرأت کیا کرتے تھے، اور مغرب میں بھی تھوڑی لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں آپ سے مختصر سورات بھی آپ نے پڑھی ہیں اور لمبی بھی پڑھی ہیں، یہاں تک کہ سورہ اعراف بھی آپ نے ایک بار پڑھائی ہے مغرب کی نماز میں۔ تو یہ یعنی آپ سے مغرب کی نماز میں سورہ الاعراف تک 2 رکعت کے اندر سورہ الاعراف پوری کرانا بھی ثابت ہے۔ تو یہ گویا کہ اس میں امام ہے تو انسان مقتدی کا خیال رکھے کہ مقتدی کے لحاظ سے تھوڑا سا خیال کر کے پڑھے کہ اس کے پیچھے کون جوان لوگ پڑھ رہے ہیں، بوڑھے لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے اور عورتیں پڑھ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ لمبا یا کم کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنا آج کا سبق پورا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔